مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے میں مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے لکھوا سکتا ہوں, میں لکھوا کر دے سکتا ہوں ان کو, لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بندہ پھر بھی نہیں بیٹھے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج 26 نومبر ہے. آج صبح میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ یہ مناظرہ نہیں ہونے والا, اور فقیر کی بات درست ثابت ہوئی, مناظرہ نہیں ہوا. میں نے اس ویڈیو میں یہ بات کہی تھی اویس ربانی صاحب کو اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہم اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. یہ شخص آپ کا سامنا نہیں کر سکتا, یہ کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. یہ وہ شخص ہے کہ جو سب کو چیلنج کرتا ہے, ٹائم قیامت تک دیتا ہے, اور پھر تاریخ پہ تاریخ گزرتی جاتی ہے. بندے کا وہ قیامت نہیں آتی, وہ ٹائم نہیں آتا. اس کا کام دیکھیں, لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کو لوگ اتنے زیادہ کیوں سن رہے ہیں. آج آپ بھی بلاسفیمی کرنا شروع کر دیں, سارے فرقوں کی کہ میں منجی ٹھوکتا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح وائرل ہوتے ہیں. لوگ تو آپ کو ہاتھ اٹھائیں گے نا. اور ایک خاص ایجنڈا ہے اس ملک میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ قوتوں کو مسلمان قرار دینا. میں زیادہ نام نہیں لینا چاہتا, اور یہی حربہ انہوں نے استعمال کیا, اور اس کے ساری دعوت سے ان لوگوں کو فائدہ ہے. جب میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی, میں نے واپس آ کر چند دوست احباب سے ایک راز شیئر کیا تھا, اور اللہ گواہ ہے, اللہ اور اس کے رسول گواہ ہیں, اہل بیت گواہ ہیں, کہ میں نے پہلی ملاقات کے بعد ہی ان کے بارے میں تبصرہ کر دیا تھا, اور ان لوگوں سے امانتاً میں نے کہہ دی تھی یہ بات. میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا, میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی ساری دعوت کا مقصد دراصل ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اب یہ کس طرح سے, اس کو سمجھیے گا. دیکھیں, یہ تمام فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں, بالکل حقیقت بات ہے. یہ دیوبندیوں کو کافر مانتے ہیں, بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں, اسی طرح شیعوں کو یہ کہتے, شیعوں کی بھی تکفیر کرتے ہیں. لیکن کچھ شیعہ لوگ نادان ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو آسمان پہ لے کے گئے. اب وہ کس طرح سے شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ امامت ماننا, یعنی زمین اور آسمان کا تعلق ماننا وحی کا, یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. اور اسی طرح دیگر جو صوفیاء لوگ ہیں سب کی تکفیر کرتے ہیں. بلکہ میرے پاس ویڈیو ہے, یہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کو یہ دجال انہوں نے کہا ہے. اس سے بڑی تکفیر کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں, احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال, لیکن چشتی دجال اور تھانوی دجال کو ہم اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کی تعویل کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کہا تھا. اگر ماننے والے کہیں کہ یوں ہی کہا تھا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں بھی غلام احمد قادیانی سے بدتر دجال سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پھر بزرگی بھی اویل کی ہے. اگر ایسا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے اس دجال کو ابھی تک دجال کلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے. اگر یہ چشتی پارٹی اور تھانوی پارٹی بھی یہ سب کچھ کریں گے تو ہم بالکل ٹنکے کی چوٹ پہ, کیونکہ میں اگلے دن آپ لوگوں کے لائیو سیشن میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ سب کو یعنی صوفیاء کرام کو, اب دیکھیں چشتی دجال, تھانوی دجال, یہ سب کے بارے میں یقین کا رویہ ہے. اور خود جناب گورداسپور صاحب کے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کسی کا سامنا نہیں کرتے. آپ جب کسی کو دجال کہتے ہیں تو پھر سامنا تو کریں. ان کے مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے سامنے اس لیے نہیں کر سکتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ساری کی ساری من گڑت ہے. اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ان کی اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھنی ہے کہ ان کا اب یہ سب کو جو کافر کہتے ہیں نا, تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ انہی کو ہو رہا ہے جن کو پاکستان میں کافر قرار دیا گیا ہے. کہ بھائی اگر تم ان کو کافر کہتے ہو تو تم خود بھی تو تم نے یہ کام کیا ہوا ہے, تم لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے, تو ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم نے کس طرح ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ تم سب نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. یہ ہے بنیادی طور پر ان کا کام. صحیح ہے. اچھا, اب سب کو یہ کافر کہتے ہیں, شیعوں کو کہتے ہیں, بریلویوں کو, اہل حدیث کو, اور اسی طرح دیوبندی حضرات کو اور صوفیاء کرام کو گستاخیاں بھی کرتے ہیں, توہین بھی کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی توہین انہوں نے کی ہوئی ہے.
انہوں نے ایک اپنے سیشن میں کہا تھا کہ پیغمبر تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، اور پھر اس کے بعد ڈٹ گئے. ڈٹائی ان کی دیکھیں، ڈٹائی. انسان کو جب اپنی غلطی کی بات معلوم ہوتی ہے تو رجوع کرتا ہے. پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ واضح گستاخی کا جملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین ہے. اس میں مطلب آپ کسی کی حمایت کریں اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ بہت کوئی اچھا جملہ ہے. توہین ہے بہرحال، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اگلے دن ان کی ویڈیو آ گئی. میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ یہ آج تو کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شے نہیں ہے، کل کو یہ کہیں گے کہ پیغمبر بھی کوئی شے نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈٹ گئے ہاں پیغمبر کوئی شے نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے. ارے بھائی تم زیادہ توحید جانتے ہو یا اللہ کا قرآن زیادہ توحید جانتا ہے؟ تم اللہ سے بھی زیادہ یعنی توحید کو بیان کرنے والے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو توحید بیان کی ہے نا، اس میں ایک مثال بھی ایسی نہیں دی کہ پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ. اگر یہ بیان کرنا ہوتا یعنی اس جگہ تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور بیان کرتے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر اپنی جانب سے کوئی اختیار نہیں رکھتے. اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی اختیارات دیے ہوئے نہیں ہے پیغمبر کو. پیغمبر حلال حرام کے اختیار ہیں ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص جو شریعت دی گئی آپ کو یہ اختیار ہے کہ حلال کریں اور حرام کریں. آپ نے فرمایا کہ اگر مسواک کی فرضیت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو کرتا، ہر نماز کے ساتھ اس کو کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ واجب ہو جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا. بہت ساری اس کے مثالیں ہیں. اور سیدہ زہرا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امام علی کے لیے دوسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی. اور آپ اختیار رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، کسی طرح کا اختیار نہیں، اور پھر پلس وہ مثالیں انہوں نے پیغمبروں کے لیے بیان کی کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، وہ اپنے پیشاب نہیں روک سکتے. اب سامنا کریں لیکن سامنا نہیں کریں گے. اب یہاں پر اویس ربانی صاحب کے لیے جو میرا پیغام ہے، اویس ربانی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد کہنا چاہوں گا، ویل ڈن کہوں گا آپ کو، اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ کو. آپ نے اصل فاتح ہیں آپ جہلم کے. مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں، پہلے انہوں نے جہلم فتح کیا، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب آپ وہاں پہ گئے، بڑا ہی سب ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، بڑی ہی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ نے وہاں بات کی. آپ کو ویڈیو نہیں بنانے دی جا رہی تھی، کیمرہ آپ سے چھینا جا رہا تھا، بدتمیزی وہ کر رہے تھے. کتنے بدتمیز لوگ ہیں. بندہ مہمان کو مل تو لیتا ہے کم از کم. یار مفتی حنیف قریشی صاحب ہزاروں لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور بھائی آ جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ اکیڈمی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے، تو آنے دیں ان کو اندر آتے. آپ ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بات کر سکتے تھے. آپ ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب آج مناظرہ نہیں کرنا، یا کچھ بھی آپ کوئی اور بات طے کرتے، لیکن اپنے دروازے سے. لیکن انجینئر صاحب کی جو نیا ڈبو دی ہے، جو اس کو کہتے ہیں مرزا جی صحیح طرح سے منجی ٹھوکنا، اور وہ ہماری وہ آپ کیا کہتے ہیں منجی ٹھوکنا، ہمارے کراچی میں کہتے ہیں ٹھوک دینا. تو یہ منجی آپ کی ٹھوک دی ہے انہوں نے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بالکل ٹھوک دیا ہے منجی آپ کی. ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، انجینئر مرزا کی حالت دے کر مجھے یاد آ رہا ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چندہ لوٹتا ہو خطلا کشمیری وہ کتا. مینڈک جو ہے نا، مینڈک وہ کسی ٹیلے پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے میں نے کشمیر دیکھ لیا ہے. جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دراصل ان کے سامنے اتنے صحافی بیٹھ گئے، لوگ ان کے ساتھ سامنے چلے گئے. انہوں نے سمجھا کہ بس میں پورا پاکستان سارا میدان میں نے فتح کر لیا، اور جناب کمرے میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے سارے علماء کو چیلنج ہے، سب فرقے والوں کو، آؤ تمہاری منجیاں ٹھوکتا ہوں میں، یہ کرتا ہوں. اس طرح کی یہ سلطان رائی والی زبان کا استعمال کر کے انہوں نے کیا کی، یہ فیم حاصل کیا. یہ سب فرقوں کے علماء کی تصویریں لگاتے ہیں. آپ ان کی شروع سے دیکھ لیں ویڈیو، مفتی منیب رحمان صاحب کی تصویریں لگاتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگا کے، دوسرے فرقوں کے علماء کی تصویریں لگا کے. طارق مسعود کو پہلے چیلنج کیا. خود مجھے انجینئر مرزا نے یہ بات بتائی، آپ یقین کریں ملاقات نہیں بتائی. میں نے کہا آپ تو بہت اچھا شکار آپ نے چھوڑ دیا. تو کہہ رہے تھے یار وہ بس نا اصل میں ہم دعوتی نقطہ نگاہ سے ہم نے یہ کام کیا تھا، اور اس میں دعوتی نقطہ نگاہ سے یعنی ہم اتنے مشہور نہیں تھے، چند ہزار ویوز ہوتے تھے. تو پھر جب مفتی طارق مسعود نے ہمارے تو وہ ویوز. یہ بات مجھے انجینئر مرزا نے بتایا.
پوچھ لیں آپ اس سے. انجینئر مرزا خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں طارق مسعود پر اس لیے ویڈیو بناتا تھا ویوز کے لیے. تو آج اگر کوئی ویڈیو انجینئر مرزا کے لیے بناتا ہے تو یہ کہتے ہیں اس کے اندھے مقلدین یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ ویوز کے لیے کون نہیں کرتا؟ اویس بھائی نے صحیح بات کی, ویوز کے لیے کون نہیں کرتا؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں تک بات پہنچے, ہزاروں لوگوں تک بات پہنچے. کون ایسا شخص ہے جو کہتا ہو نہیں بھائی میں جنوں کو سنانا چاہتا ہوں؟ جنوں کو تو کوئی نہیں سنانا چاہ رہا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آج کے دن سے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. 26 نومبر جب بھی آئے گا انجینئر صاحب بڑا پچھتائے گا, بڑے پچھتائیں گے انجینئر صاحب. امت کی تکفیر کرتے رہتے ہیں آپ, اور امت کی آپ نے جگہ جگہ پر تکفیر کی ہے, اور اسی طرح آپ نے فہم حاصل کیا ہے. اویس ربانی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ نے اس کا ناطقہ بند کر دیا. کل کو اگر یہ شخص, لیکن یہ آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت بات, یہ کل آج ہی اس نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوگی, اور اس میں کہا ہوگا یہ کوئی آنے کا طریقہ نہیں ہے, تم اجازت لے کر نہیں آئے. آج آپ کے خلاف اس نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوگی, کل وہ پبلش کر دے گا. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں ساری نیگیٹو بات کریں گے. اور اس نے یہ کہا ہوا اداروں کو کہ میں مناظرہ یہاں نہیں کرتا. یہاں پہ یہ مناظرے کرتا ہے, یہاں پر یہ دوسرے فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں, اپنے سوا سب کو کافر مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, خواجہ چشت ان کی تکفیر یہ کرتے ہیں, داتا علی حجویری رحمہ اللہ ان کی تکفیر یہ کرتے ہیں, اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی شے نہیں ہے. تکفیر نہیں ہوا. تکفیر اور کس کو, تکفیر کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے نماز پیچھے پڑھو. بھائی نماز پیچھے پڑھ, نماز تو آپ باقیوں کے پیچھے پڑھ لیں, کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیں. نماز پڑھنے سے تو یہ نہیں ثابت ہو جاتا نا کہ آپ دوسرے کو آپ اس کی تکفیر نہیں کر رہے, آپ کافر سمجھ کے بھی نہیں نماز پیچھے پڑھ رہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے, یا علی مدد یا حسین مدد, یہ کلمہ شرک ہے, اور کہنے والے لوگ مشرک ہے, تو یہ اور کیا ہے؟ کسی کو مشرک کہنا کفر, اس کا پر کفر کا فتویٰ لگانا نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. انجینئر مرزا میں اور داعشی سوچ میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. مطلب داعش کی جو فکر ہے شام و عراق کے اندر جو لوگ ہیں ان میں اور اس میں انجینئر میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیں. کیا سینگ ہوتے ہیں؟ کیا داعشیوں کے سینگ ہے؟ کیا ہے؟ وہ بھی یہی افکار کے مالک ہے. جو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. دونوں بھائی آپس میں. بس ایک بات ہے, ایک بات کا فرق یہ ہے کہ اس نے شروع میں مولا علی کا نام لیا, اور وہ انہوں نے نہیں لیا. لوگوں کو بیوقوف انہوں نے بنایا. اور یہ بھی اصل میں یہ اس لیے نام لیتے ہیں کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ مولا علی کا نام نہیں لیتے, تو ان کو چڑ لگانے کے لیے. سب کو یہ چیلنج کر چکے ہیں. مجھے چیلنج کیا انہوں نے, پھر بعد میں جب میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, میں نے تو چیلنج کیا نہیں, نہ میرا یہ طریقہ ہے, نہ مناظرہ ہے, نہ مباحثہ ہے. مجھے چیلنج کیا, پیچھے ہٹ گئے. علیہ صاحب کے بارے میں کہا میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں. اچھا مفتی حنیف قریشی صاحب آج ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ وہ آپ کے پاس گئے, بھائی کوئی ناشتہ کرا دو. ناشتہ ہی نہیں کیا تھا بیچاروں نے. آپ ان کو ناشتہ تو کرا دیتے, مہمان آتے ہیں ان کو آپ ناشتہ کرا دیتے. ہاں کوئی شخص ہوتا, جیسے کوئی قاری صاحب آتے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, آپ ضرور آپ کہتے کہ یار یہ شرارت کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ شرارت کرنے کے لیے آ رہا ہے, آپ اس کو منع کر دیتے. لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب تو شرارت کرنے کے لیے نہیں آ رہے نا. مثلا میں آپ کو حقیقت اپنی بتاؤں, میں کسی کو مناظرے کا نہیں کہتا, لیکن بالفرض اگر بات کرتا ہوں آپ کو, اگر میرے دروازے پر مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب آ جاتے ہیں, بھلے مناظرے کی نیت سے میں پھر بھی ان سے ملوں گا, میں ملوں گا ان سے. ہاں لیکن اگر میرے دروازے کے اوپر, میری اکیڈمی کے باہر, میرے گھر کے باہر کوئی کسی مسجد کے امام صاحب آ جاتے ہیں اور وہ مناظرے کی نیت سے آ رہے ہیں, تو میں عذر ظاہر کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا مناظرہ. لیکن ایک صاحب وجاہت آدمی وہ آ رہا ہے تو آپ تو اس کو منع نہیں کر. اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, تو آپ کو ان سے ملنا چاہیے تھا. لیکن لوگوں کے سامنے بات یہ آ گئی ہے, واضح ہو چکا ہے کہ اس جناب موصوف صاحب کے یہ دلائل سے تہی دامن ہے. ان کا کام صرف ایک ہی ہے, امت کی تکفیر کرنا,
شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب کو کافر قرار دینا، پھر پیچھے ہٹ جانا کہ نہیں میں کافر نہیں قرار دیتا، اور ویڈیو کا کھیل کھیلنا۔ آخری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ان کے فالوورز ہیں، متبعین ہیں، جو ان کے اندبخت ہیں، مرزا جی کے اندبختوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آن لائن آ جائیں۔ آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کو آن لائن کر دیں، زوم کا زمانہ ہے، یہ کیا ضرورت ہے آنے جانے کی؟ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ خیر انہوں نے تو آپ کے اوپر اتمام حجت کر دی ہے، آن لائن مناظرہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، دا گز و دا میدان، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کسی بھی عالم کے سامنے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کو، حتیٰ کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ شام الہی ظہیری صاحب ہیں یا ابتسام الہی ظہیری، مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ ان کا سامنا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جانے کے بعد ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے اس کا ایک بڑا بھڑکتا ہوا ہے، اس کا ایک ٹائٹل لگائیں گے، منجی ٹھوک دی، یہ کر دیا میں نے، تمہارے بابوں کی یہ کر دی، لاؤ اپنے بابوں کو باہر نکالو۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں نے بتا دیا میرے بھائی، میرے استاد محترم ہے۔ اچھا میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، واللہ باللہ میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے میں مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے لکھوا سکتا ہوں، میں لکھوا کر دے سکتا ہوں ان کو، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بندہ پھر بھی نہیں بیٹھے گا، یہ پھر بھی نہیں بیٹھیں گے، یہ پھر بھی بہانے بازی کریں گے۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ ان کو یہ چیلنج بھی دے دیں، آپ ان سے یہ لکھوا دیں، اویس بھائی آپ ان سے یہ کہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم لکھوا کے دیتے ہیں، پھر تم دیکھنا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جناب، نہیں بیٹھے گا، کبھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ بیٹھ گیا میں مان جاؤں گا انجینئر صاحب، میں اپنی ساری ویڈیوز جو آپ کے بارے میں نے بنائی اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ تو یہ صورتحال ہے اصل میں۔ تو اب لوگوں کو میں کیوں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جناب میں نے بھی ان کو قریب سے دیکھا ہے۔ یہ اویس ربانی صاحب نے 3-4 ملاقاتیں کی ہیں نا، اویس ربانی کے سامنے اصلیت آ گئی ان کی۔ ہم نے تو ایک ملاقات میں ان کو جانچ لیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت نہیں ہے اس کے دل میں، یہ دل سے پتہ نہیں ناستک ہے کیا، اللہ عالم، چھوڑے دل سے، بہرحال دل سے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر اوپر سے، اور کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ علی کا ذکر کریں اور حضور کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو۔ صوفیاء کرام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ صوفیاء، میں ان کا حمایتی نہیں ہوں کہ جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوں گی، یہ خرافات لکھی ہوں گی، چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ، واللہ باللہ آگ لگا دو ایسی تعلیمات کو، آگ لگا دو، لیکن یہ بھی تو موجود ہے نا، معاویہ رسول اللہ نہیں موجود ہے؟ اس سے آپ اور یعنی امت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں۔ میں آپ کو بخاری سے کتنی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں رسول اللہ کی واضح توہین، رسول اللہ کا خودکشی کی کوشش کرنا، بار بار کوشش کرنا، جبریل کا منع کرنا لیکن بار بار کوشش کرنا، کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر اظہار اس کے متعلق ہے کہ آپ زمین پہ گر پڑے، کعبہ کی تعمیر کی، بخاری کے اندر موجود ہے، پڑھو اس کو۔ تو یہ روایتیں تو چیزیں ان کے بارے میں بھی، یعنی ان کتابوں کے بارے میں جن کے آپ مقلد جو آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی، تم اس کو جسٹیفائی کرتے ہو، تو کیا ادھر جوابات موجود نہیں ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ لیکن ساتھ میں آپ نے، اگر آپ یہ بات مانتے تو آپ تو پہلے لگا چکے ہیں نا، پہلے آپ اپنا بیانیہ دے چکے ہیں کہ یہ ساری جو پارٹی ہے، چشتی رسول اللہ پارٹی یا شبری رسول اللہ پارٹی، دجال سے بدتر ہے، امت کو آپ نے تکفیر کی ہے، یہ آپ مانے نہ مانے، سو اب آپ کا بیٹھنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، جو لوگ ان کو تحفظ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، ملک کے اندر فرقواریت نہیں ہونی چاہیے، تکفیر نہیں ہونی، لیکن تکفیر تو یہ شخص کر رہا ہے اور کوئی مطلب اس کے مقابلے میں کوئی آپ ان کو کوئی جواب ہی نہ دے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا، پیغمبروں کو پیشاب نہ روک سکنے کا تانا دینا، تمام امت کی تکفیر کرنا، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی تکفیر کرنا، سب کو کافر قرار دینا،
بولتے نہیں ہے کہ کافر، لیکن کہتے ہیں، اس مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں جناب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ₹1,00,000 چرائے یا آپ کے خاندان کے لوگ چوری کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو چور ڈاکو نہیں کہتا. میں نے کب کہا ہے چور ڈاکو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ابا چوری کرتے ہیں، میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تم چور کے بیٹے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کہتے ہیں یہ سارے جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں یہ سب مشرک ہیں، انہوں نے سب کفریات لکھی ہوئی ہیں. ہاں لیکن میں اس کو کافر نہیں کہتا، میں اس کو کافر نہیں کہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کی تعلیم توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق سچ کہیں اور قرآن مجید میں تدبر کریں اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.